الأمي العربي القرشي الهاشمي المكي المدني الأبتحي التهامي العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس أهل البيت ويطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد والفرقان الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. عزیزان گرامی قادر، ہمارا موضوع چونکہ رسالہ حقوق امام سجاد علیہ السلام ہیں، چنانچہ اسی مناسبت سے جیسے جیسے حقوق آگے بڑھتے جا رہے ہیں، ہم نے قرآن مجید کی آیت کو ثناء کلام میں بھی اسی انداز سے مختلف اور تبدیل کرنا شروع کیا ہے تاکہ موضوع سے مطابق اور موضوع سے ریلیٹڈ آیت آپ کی خدمت میں بیان ہو جائے. اس رسالے کا کہ جس کا نام رسالہ حقوق ہے اور بہت ساری مختلف زبانوں کے اندر اس کا ترجمہ ہو چکا ہے. ہمارے نوجوان دوست احباب اگر انگلش کے اندر بھی اس کا ترجمہ چاہیں تو موجود ہے. اردو زبان میں تو کئی حوالوں سے اور کئی لوگوں نے اس کا ترجمہ کیے ہیں. تو الحمدللہ اس رسالے کا اور اس حدیث مبارکہ کا ترجمہ ہو چکا ہے، اور حتیٰ یہیں پر ہی جو کتاب خانہ موجود ہے وہاں کی بھی مجھے یہ اطلاعات ہیں کہ انگریزی زبان میں بھی یہاں پر بک موجود ہے رسالہ حقوق کے بارے میں، اور اردو زبان کے اندر بھی موجود ہے. اب اس رسالہ حقوق کو نہ جانے امام سجاد نے رسالہ حقوق اس میں بیان کیے ہیں یا حقوق رسالت ادا کیے ہیں، وہ خود امام ہی جانتے ہیں کہ کیا پیغامات اس کے اندر دے دیے ہیں کہ لوگوں کو گویا رسول اللہ یاد آ گئے. اور پھر اس کتاب کے اندر جو ترتیب رکھی تھی مولا نے وہ بھی بڑے خوبصورت ترتیب تھی کہ سب سے پہلے پروردگار کا حق بیان کیا، پھر انسان کا خود اپنے جان کا اپنے نفس کا حق جو اس کے اوپر بنتا ہے، اور پھر اعضاء و جوارح کے حقوق. اعضاء و جوارح کے حقوق بیان کرنے کے بعد پھر لوگوں کے حقوق کی بات شروع کی ہے. گویا امام نے درس دیا ہے کہ انسان پہلے اپنی چیزوں کا حق ادا کر لے، اس کے بعد دوسروں کی چیزوں کا حق ادا کرے. جو اپنی ہی چیزوں کا حق ادا نہیں کر سکتا وہ دوسروں کا حق کیا ادا کرے گا. اور پھر اس ضمن کے اندر کچھ عرائض میں بیان کر چکا ہوں، لیکن ایک ایک جملے سے میں پھر دوبارہ سے نئے موضوع کی طرف آ جاؤں. حقوق پروردگار جو سب سے بڑا حق ہے پروردگار کا ہماری گردن پر، بڑا خوبصورت جملہ ہے ایک حدیث کا کہ جس شخص نے اپنے دل میں خدا کو گھر کر لیا، جس شخص نے اپنے دل میں خدا کو گھر کر لیا تو خدا اپنا گھر اس کے حوالے کر دیتا ہے. تو خدا کو ہماری عبادتوں سے ہماری اطاعتوں سے کوئی مطلب نہیں ہے، یہ ہمارے ہی لیے ہے، ہمارے ہی فائدے کے اندر ہے کہ انسان جتنی اس کی بندگی کرتا جائے گا اس کے مقام میں اس کے مرتبے میں اضافہ ہوتا جائے گا، ورنہ خدا کی خدائی میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا. دوسرا حق جو انسان کا خود کا اپنی زندگی کا ہے انسان کے اوپر، وہ یہی ہے کہ پھر اسی کے راستے میں زندگی گزار لے. ان تستعملها بطاعت اللہ عز وجل، خدا کی اطاعت میں زندگی کو صرف کرے. اب اس کے بعد
جب اعضاء و جوارح کے حقوق کی بات شروع ہوئی ہے تو سب سے پہلا حق جو بیان کیا ہے امام نے وہ زبان کا حق ہے۔ اچھا فرض کیجئے گا کہ ہماری باڈی کے اندر، ہمارے جسم کے اندر زبان کتنے پرسنٹ ہے؟ کتنے پرسنٹ ہے ہماری زبان پوری باڈی کے اندر؟ لیکن شاید انسان کی پوری شخصیت کی ترجمانی کرتی ہے یہی زبان۔ اگر یہ زبان اچھی چلے گی تو اسے اچھا کہا جائے گا، اگر فحش باتوں میں، بری باتوں میں، غلط بیانی کے اندر چلے گی تو اسے برا آدمی کہا جائے گا۔ باقی انسان کے اعضاء و جوارح پر نظر نہیں ہوتی، یہ بہت مختصر اور چھوٹا حصہ ہے، مگر پوری شخصیت اسی کے اندر چھپی ہوئی ہے۔ لہذا سب سے پہلے جس بات کا تذکرہ کیا وہ زبان کا ہے۔ مولا متقیان امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام شاہ فرماتے ہیں، اور جو عربی ادبیات سے واقع افراد ہیں وہ اس جملے کا لطف لیں گے، فرماتے ہیں کہ جرمہ صغیر و جرمہ ثقیل، اس کا سائز بہت چھوٹا ہے لیکن اس سے ہونے والے جرائم بہت زیادہ ہیں۔ جرم چھوٹا ہے، جرم بڑے ہوتے ہیں۔ اسی سے اگر انسان اصلاح کرنا چاہے اور صلح کرنا چاہے تو اسی زبان کے ذریعے ہوتی ہے، اور اسی زبان کے ذریعے فساد اور جنگ ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلا حق جو بیان فرمایا ہے وہ زبان کا حق ہے۔ کیا بیان فرماتے ہیں؟ 5 باتوں کا تذکرہ اس کے اندر بیان فرمایا۔ فرماتے ہیں حق اللسان اکرامہ عن الخنا وتعویدہ الخیر وترک الفضول التي لا فائدة لها والبر بالناس وحسن القول فیہم۔ بیان فرماتے ہیں سب سے پہلی چیز یہ ہے، اور جو پہلا ہی حق بیان فرمایا وہ ایک نقطے کی طرف اشارہ ہے۔ فرمائے یہ میں بعد میں بتاؤں گا کہ اس زبان سے کیا کام لینا ہے، یہ ابھی سن لو کہ اس زبان سے کیا نہیں کرنا ہے، یہ کب بند رکھنی ہے۔ خدا نے کسی بھی اعضاء جوارح کے اوپر اتنے چوکیدار نہیں بٹھائے جتنے زبان پر بٹھائے ہیں۔ آنکھوں کے اوپر بھی چوکیدار ہے تو ایک ہی ہے، لیکن زبان ایسی ہے کہ جس کے اوپر 2 چوکیدار بٹھائے، دانتوں کو بھی بٹھائے اور ہونٹوں کو بھی بٹھایا۔ یہ احتیاط سے استعمال ہو، یہ بند رہے زیادہ۔ اکرامہ عن الخنا، زبان کا حق یہ ہے کہ اسے فحش باتوں سے پرہیز کرنے کا عادی بناؤ، فحش باتوں سے بچاؤ۔ اکرامہ، اکرام کا لفظ بڑا خوبصورت لفظ ہے کہ اسے، اس زبان کو عزت دو، اس زبان کو عزت بخشو اگر تم فحش باتوں کا استعمال نہیں کر رہے ہو۔ اور کتنے ہی واقعات اب اہل بیت علیہ السلام کی موجود ہیں، میں بس بات کو جلدی آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ ہمارے دوسرے سرکار امام حسن مشتبہ علیہ السلام کے سامنے ایک شامی آیا، اور شامی آنے کے بعد مدینے کے اندر آ کر گستاخی کرنے لگا۔ اور یہ بھی عجیب بات ہے کہ کوئی مدینے والا شام میں جا کر کچھ نہیں کر سکتا، لیکن شامی مدینے میں آ کر سب کچھ کر سکتا ہے۔ یہ نقصان ہوتا ہے کبھی کبھار انسان کو صحیح شریعت پر عمل کرنے کا۔ اگر کہیں صحیح انصاف عدالت کے ساتھ حکومت چل رہی ہو تو وہاں کے نقصانات یہ ہوتے ہیں کہ بدماش آ کر اپنی بدماشی کر جاتے ہیں لیکن شریف کچھ نہیں کر سکتے۔ تو امام شاہ فرماتے ہیں، اور جیسے اس نے یہ دیکھا امام حسن کو کہنے لگا، ان کے بابا کی شان میں گستاخی کرنے لگا، اور نہ جانے کیا کیا اس نے فحش باتیں جو اس کی زبان میں تھی وہ جاری کر دی۔ امام نہ صرف یہ کہ غضبناک نہیں ہوئے، نیوٹرل نہیں رہے، بلکہ مسکراتے رہے۔ کیونکہ طبیب کے سامنے جب کبھی بیمار آتے اور اپنی بیماری بتا رہا ہوتا ہے تو مسکراتے ہے طبیب، کبھی غضبناک نہیں ہوتا۔ یہ بیمار ہے، یہ ذہنی بیمار ہے جو آیا ہے، یہ اپنی بیماری بتا رہا ہے کہ کہاں سے ہو کر آیا ہے۔ جب اس کی ساری بات ختم ہو گئی تو امام نے اتنا بیان فرمایا، مجھے تو مسافر معلوم ہوتا ہے، اگر تیرے پاس گھر نہ ہو تو میرا گھر حاضر ہے، اگر تیرے پاس کھانے کے لیے کچھ نہ ہو تو میرے پاس غذا موجود ہے، تیرے لیے حاضر ہے، اگر تیرے پاس پہننے کے لیے لباس ختم ہو گئے ہوں میرے پاس لباس حاضر ہے۔ پھر دوبارہ سے اس نے یہ غصائی کرنا شروع کی۔ امام نے ان باتوں کو دوبارہ سے دہرایا، سمجھ گیا کہ وہ جو میں سن کر آیا تھا وہ اور تھا، جو میں دیکھ رہا ہوں وہ اور ہے، اور یہی حق اور باطل کی پہچان ہے
کہ جو سنو وہ باطل ہوتا ہے، جو دیکھو وہ حق ہوتا ہے۔ لہذا جیسے یہ منظر دیکھا اب اس سے رہا نہیں گیا، اپنے سارے باطل اماموں کو چھوڑا اور کہا کہ آپ اپنا ہاتھ دیجئے، آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں، اشہد انک حجت اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اس زمین پر کوئی حجت خدا ہے تو وہ آپ ہے۔ درود پڑھ دیجئے گا یا باواد بلند درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر۔ میر انیس نے کیا خوبصورت کہا تھا کہ کوئی بھی خطا آل سے موسوم نہیں، کوئی بھی خطا آل سے موسوم نہیں، کتنے ہی فضائل ہیں جو مرقوم نہیں، یا رب تیرے حیدر کے فضائل کی حدیں خود تیرے فرشتوں کو بھی معلوم نہیں۔ تو یہ تو فضائل کا گھرانہ ہے، کبھی یہاں سے وہ درس نہیں دیا گیا اور نہ کبھی اس مکتب سے درس دیا گیا ہے کہ اگر کوئی تمہارے سامنے فوش بات کرنے والا ہو، غلط بات کرنے والا ہو، برا بھلا کہنے والا ہو تو اس کے سامنے اسی طریقے سے جواب دیا جائے، کبھی یہ درس نہیں دیا گیا ہے اس درسگاہ سے۔ دوسری بات وَتَعْوِيدُهُ الْخَيْرِ، اب یہ باتیں ساری ایسی ہیں کہ جس کے اوپر پوری پوری مجلس ہو سکتی ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ حق پر شاید خمسہ عشرہ پڑھا جا سکتا ہے، لیکن میں کوشش کر رہا ہوں کہ ان سارے حقوق کو اس عشرے کے اندر مکمل کر کے جاؤں۔ لہذا ترجمے کی حد تک ہی صحیح آپ کی خدمت میں کچھ نہ کچھ عرائض بیان ہو جائیں گے۔ وَتَعْوِيدُهُ الْخَيْرِ، اور یہ زبان جو مسلسل چلتے رہتی ہے اور کبھی تھکتی نہیں ہے۔ انسان ہاتھوں کو چلاتا ہے تھک جاتا ہے، کتنی باڈی بلڈنگ کر سکتا ہے، کتنا جم جا سکتا ہے، تھک جاتا ہے، پیروں کو چلاتا ہے تھک جاتا ہے، آنکھوں کو کھلا رکھتا ہے تھک جاتا ہے، کانوں کو کھلا رکھتا ہے تھک جاتا ہے، سارے اعضاء و جوارح تھک جاتے ہیں۔ ایک زبان ہے جو کبھی نہیں تھکتی، کہ جب یہ جو نہیں تھکتی ہے زبان، وَتَعْوِيدُهُ الْخَيْرِ، اس زبان کو جو نہ تھکنے والی ہے، اسے اچھی اور خیر باتوں کی عادت دلواؤ، عادت ہی دلوا دو کہ جب بھی کوئی چیز زبان سے جاری ہو ہمیشہ خیر ہی کی بات جاری ہو، ورنہ اکرامہ عن الخنا، ورنہ انسان خاموش رہے، اور جب جاری ہو تو خیر کی بات جاری ہو۔ اور آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ وہ افراد کہ جو واقعاً صاحب علم، صاحب معرفت، صاحب عمل افراد ہوتے ہیں، وہ عام طور پر خاموش رہتے ہیں، اور جب بات کہتے ہیں تو بہت اچھی اور خوبصورت بات کہتے ہیں، اور اسی سے ان کے وقار میں، ان کی وجاہت میں اضافہ ہوتا ہے۔ ورنہ عام عوام الناس میں اور خواص میں فرق یہی ہے، عوام ہر ایک نعرے کے پیچھے چلے جاتی ہے اور نعرہ لگانے والی ہوتی ہے، لیکن خواص وہ ہوتے ہیں کہ جو بہت دیکھ اور سمجھ کر اور دقت کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ وَتَعْوِيدُهُ الْخَيْرِ، اور خیر کی اسے عادت دلواؤ۔ جب انسان وضو بھی کر رہا ہو تو روایتوں کے اندر آیا ہے کہ وضو کرتے وقت، ایک ایک حصے کو دھوتے وقت ایک دعا ہے جو زبان پر جاری کیا کرو۔ ایک روایت کے اندر تو یہ بھی موجود ہے جو ہمارے بزرگان کا طریقہ بھی رہا ہے کہ جب بھی انسان وضو کے لیے کھڑا رہے تو ہمارے بزرگان نے بچوں کو سکھایا ہے کہ سورہ انا انزلنا کی تلاوت کی جائے، اور یہ طریقہ بہت اچھا ہے۔ روایتوں کے اندر آیا ہے کہ جو شخص سورہ انا انزلنا کی تلاوت وضو کے وقت کرتا ہے، غفر اللہ من الذنوب کیوم ولدتہ امہ، تو پروردگار اس کے گناہوں کو ایسے معاف کرتا ہے کہ جیسے شکم مادر سے ابھی پیدا ہوا۔ سورہ انا انزلنا کی برکت سے۔ اور دوسری روایتوں کے اندر ایک ایک اعضاء کے لیے الگ الگ دعائی، جب انسان ہاتھ دھو رہا ہو، وضو شروع کرنے والا ہو، اس کے لیے ایک دعا، جب انسان کلی کرنے والا ہو اس کے لیے دوسری دعا، جب ناک میں پانی ڈال رہا ہو تو اس کے لیے تیسری دعا، جب چہرے کو دھو رہا ہو تو اس کے لیے چوتھی دعا، ہاتھوں کے لیے الگ دعا، سر کے مسح کے لیے الگ دعا، پیروں کے مسح کے لیے الگ دعا۔ میں بس مختصر انداز میں آپ کی خدمت میں عرض کروں تاکہ احساس ہو کہ کیا خوبصورت دعائیں اور اگر ہماری زبانوں پر جاری ہو جائیں تو کبھی کبھار جو ہماری زبان سے عادت بن جاتی ہے کچھ فضول بات کرنے کی، اور یہ بھی آگے آنے والا جملہ کہ تیسرا حق زبان کا رسالہ حقوق کے اندر جو بیان ہوا ہے وہ یہی ہے، وَتَرْكُ الْفُضُولِ الَّتِي لَا فَائِدَةَ لَهَا، زبان اپنے آپ کو فضول باتوں سے محفوظ رکھے۔ چنانچہ جیسے انسان وضو کا آغاز کرے یہ کہے بسم اللہ وباللہ والحمد للہ الذی جعل الماء طہورا ولم یجعلہ نجسا، پروردگارہ میں شروع کر رہا ہوں اپنے وضو کو تیری مدد سے، تیرا نام لے کر، وہ خدا کہ جس نے اس پانی کو پاک بنایا ہے، نجس نہیں بنایا۔ اگر وہ نجس بنا لیتا تو ہماری کیا حیثیت تھی کہ ہم اسے پاک کہتے ہیں۔
اگر وہ بدبودار بنا دیتا، وہ بدمزہ بنا دیتا، تو ہماری کیا مجال تھی کہ اس کے اندر خوشبو ڈال سکتے اور اس کے اندر مزہ ڈال سکتے. وہ خدا وہ ہے کہ جس نے پانی بنایا ہے تو پاک بنایا ہے. یا اس کے بارے میں ملتا ہے کہ ظاہری اعتبار سے پانی پاک ہے، یا اہل بیت کے بارے میں ملتا ہے کہ وہ باطنی اور ظاہری اعتبار سے پاک ہے. یہ دو ہی تو ہیں جو پاک ہیں، ان سے متمسک رہے ہیں. پھر دوسری چیز، جب انسان کلی کر رہا ہو تو کہے، بلکہ جب انسان اپنے ہاتھوں کو دھو رہا ہو تو اس وقت کہے اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. پروردگارہ میرا شمار توبہ کرنے والوں میں فرما اور میرا شمار پاک و پاکیزہ افراد میں فرما. جب انسان کلی کرنے والا ہو تو پھر یہ دعا کہے اللہم لقنی حجتی یوم القاک واطلق لسانی بذکرک. یہ ہمارے موضوع کے ساتھ مربوط بھی ہے. پروردگارہ جو میں یہ پانی اپنے منہ سے ملا رہا ہوں، اپنی زبان سے ملا رہا ہوں، اسی طریقے سے تو اپنی حجت کو مجھ سے ملا دے. اپنی حجت کو مجھ سے ایسے ملا دے جیسے میں نے پانی کو ملایا ہے. میں نے کہا تھا نا پانی پاک ہے اور ایک حجت خدا ہے جو پاک ہے. جیسے پانی مل رہا ہے ویسے حجت خدا کو بھی ملا دے. وَأَطْلِقْ لِسَانِي بِذِكْرِكَ، اور میری زبان پر صرف اپنا ذکر جاری فرما. جب چہرے کو دھوئیں تو کہیں اللہم بیض وجہی یوم تسود الوجوہ ولا تسود وجہی یوم تبیض الوجوہ. پالنے والے میرے اس چہرے کو نورانی کر دے اس دن جب سب کے چہرے سیاہ ہوں گے، اور میرے چہرے کو سیاہ نہ فرمانا جب سب کے چہرے نورانی ہوں گے. کچھ نہ کچھ کہنا ہے، ان دعاؤں کو کہیں. اور ایک مرتبہ انسان پڑھے گا دعاؤں کو، ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جائیں گی، یاد ہو جائیں گی دعائیں. کچھ عرصہ، ایک ہفتہ لگے گا انسان کو یاد کرنے میں. اور بہت سارے افراد کو میں نے دیکھا، اور یہ پریکٹیکل مثال ہے کہ جہاں وہ جاتے ہیں وضو کرنے کے لیے، ظاہر سی بات ہے کوئی خاص مقام ہوتا ہے، اسی جگہ پر اسی دیوار پر اگر یہ ساری دعائیں ایک ساتھ لگا دی جائیں، ایک ہفتے میں بچوں کو بھی یاد ہو جائے گی، ہمیں بھی یاد ہو جائیں گی. جب انسان دائیں ہاتھ کو دھو رہا ہو تو کہے اللہم اعطنی کتابی بیمینی والخلد فی الجنان بیساری وحاسبنی حسابا یسیرا. پالنے والا قیامت کے دن جب نام اعمال دینا تو میرے دائیں ہاتھ میں دینا، اور میرا حساب و کتاب آسان طریقے سے کرنا. جب بائیں ہاتھ کو دھوئیں تو کہیں اللہم لا تعطنی کتابی بشمالی ولا من وراء ظہری. پالنے والے جب نام اعمال دینے کا وقت آئے تو میرے بائیں ہاتھ میں میرا نام اعمال نہ دینا، اور نہ میری پشت سے میرے نام اعمال کو دینا. جب سر کے مسے کی باری آئے تو انسان یہ کہے اللہم، بلکہ جب پیروں کے مسے کی باری آئے تو یہ جملہ دعاؤں کا ہے کہ کہے اللہم ثبتنی علی الصراط. پالنے والے یہ پیر جو ابھی یہاں زمین پر کھڑے ہیں، اسے پل صراط پر بھی کھڑا رکھنا اور ثابت قدم رکھنا. اور جب سر کے مسے کی باری آئی تو یہ کہے اللہم غشنی یوم القاک برحمتک. پالنے والے یہ جو چہرہ جس کے اوپر میں مسا کر رہا ہوں پانی آ رہا ہے، ایک وقت وہ آئے کہ جب تیری رحمت اس چہرے پر آ جائے. یہ انسان کو جب دعاؤں کا طریقہ سکھایا گیا ہے وضو کے اندر، اور یہ آپ کو مختلف مقامات پر نظر آئے گا. مفات الجنان دیکھ لیجئے، کوئی دن ایسا نہیں ہے جس کے لیے دعا نہ ہو، کوئی تاریخ ایسی نہیں ہے جس کے لیے دعا نہ ہو، کوئی وقت ایسا نہیں ہے جس کے لیے دعا نہ ہو، کوئی مہینہ ایسا نہیں ہے جس کے لیے دعا نہ ہو. بار بار بیان کیا گیا اپنی زبان کو استعمال کرنا ہے تو عادت بنائیں نیک کاموں میں استعمال کرنے کی. اور پھر آگے بات چلتی ہے والبر بالناس وحسن القول فیہم. اور پالنے والے اس زبان سے ہمیشہ لوگوں کے درمیان نیکیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرما. وحسن القول فیہم، اور اس زبان سے ہمیشہ اچھی بات جاری فرما. اس کے بعد دوسرا حق ہے جو بیان کرتے ہیں، اور میں ظاہر سی بات ہے کہ بات کو بہت جلدی آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں تاکہ کوشش میری ہے کہ 50 حقوق کو مکمل کر سکوں. بیان فرماتے ہیں وحق السمع، اب کانوں کا حق ہے. وحق السمع ترک عن سماع الغیبۃ وممن لا يحل سماعہ.
پالنے والے، میرے ان کانوں کو جو تو نے عطا کیے ہیں، سب سے پہلی بات تو یہ کہ غیبت کے سننے سے محفوظ فرما، اور جو کچھ حرام ہے ان ساری چیزوں کے سننے سے محفوظ فرما۔ اب جو کچھ حرام ہے اس کے اندر تو بہت ساری باتیں آ جاتی ہیں، خود غیبت بھی شامل ہے، موسیقی شامل ہے، غلط بیانی کو سننا شامل ہے، کسی کے بارے میں برائی کی جا رہی ہے، تہمت باندھی جا رہی ہے، وہ شامل ہے۔ تو کان کے اندر تو بہت ساری چیزیں آ سکتی ہیں، لیکن بطور خاص غیبت کا تذکرہ کیا۔ جانتے ہیں کہ جو سب سے زیادہ حرام کانوں کے ذریعے انجام پاتا ہے وہ غیبت ہی کا ہے۔ اگر یہ محفوظ ہو گیا تو آہستہ سے آہستہ دوسری چیزوں سے بھی انسان محفوظ رہ سکے گا۔ اور الحمدللہ ہمارا تو انداز ہی اتنا خوبصورت ہوتا ہے کہ جب غیبت کا انسان آغاز کرتا ہے تو کبھی یہ نہیں کہتا کہ بہت برا ہے وہ آدمی، کہتا یوں تو بہت اچھا ہے، ویسے تو بہت اچھا آدمی ہے، اور اس کے بعد پھر شروع ہوتا ہے لیکن کبھی ہمارا یہ انداز ہوتا ہے، تمہیں پتہ یہ ہوا ہے، تمہیں معلوم ہے یہ ہوا ہے، ارے تم اگر ہوتے تو دیکھتے کیا ہوا ہے۔ کبھی انفارمیشن دینے کے انداز میں ہوتا ہے، کبھی حتیٰ ایک بہت مذہبی انداز ہوتا ہے ہمارا کہ اللہ معاف کرے۔ اب اللہ معاف کرے، اس کے بعد پھر جو بھی کہیں پھر اس پر لوگ تو معاف نہیں کریں گے۔ تو غیبت جب انسان شروع کرتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کسی برے اینگل سے شروع نہیں کرتا، ہمیشہ اچھے اینگل سے شروع کر رہا ہوتا ہے، لیکن آہستہ آہستہ شیطان اسے برائی کی طرف لے کر جاتا ہے۔ مولا متقیان امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیغمبر اکرم نے ایک سوال رکھا کہ یا علی، اگر کوئی شخص تمہارے سامنے برائی کر رہے ہو تو تم کیا کرو گے؟ اب دیکھیں برائی کرنے والوں کی قسمیں ہیں، لیکن ایک ہمارے اپنے ہی ماحول کے اندر، دوست احباب کے اندر، ہماری ہی کمیونٹی کے اندر کوئی ایسا شخص ہے کہ جسے ہمیں برائی کرتے ہوئے دیکھ لیا ہے، اس وقت کیا ذمہ داری ہے؟ مولا متقیان نے بیان فرمایا، کہا کہ میں اسے صرف نظر کروں گا کہ اگر پھر وہ برائی کرے تو تم کیا کرو گے؟ کہا کہ میں اپنے لباس سے اس کے عیب کو چھپا لوں گا۔ کہ اگر وہ پھر برائی کرے تو کیا کرو گے؟ کہا میں اپنی ردا سے اس کے عیب کو چھپا لوں گا۔ جیسے ہی جملہ سنا پیغمبر نے شاہ فرمایا لا فتح الا علی۔ وہ جملہ جو جبرائیل امین نے جنگ احد کے میدان میں کہا تھا لا سیف الا ذو الفقار ولا فتح الا علی، وہ اس موقع پر پیغمبر اکرم نے شاہ فرمایا ہے۔ وہ یہ معلوم ہوا کہ یہ خطاب علی مرتضیٰ کو دو ہی موقع پر عطا ہوئے ہیں۔ یا علی جب دشمنوں پر حملہ کر رہے ہوتے تھے تو اس وقت جبرائیل یہ لے کر نازل ہوتے تھے کہ لا فتح الا علی، اور جب علی دوستوں کے عیوب کو چھپا لیتے تھے تو پیغمبر فرماتے لا فتح الا علی۔ تو انسان لوگوں کے عیوب کو چھپانے والا ہو، بات کو بلکہ تبدیل کر دینے والا ہو۔ اب واقعہ سنے ہوئے ہیں لہٰذا میں صرف ایک اشارہ کروں گا۔ سید کائنات کی جب سہیلیہ آئی ہیں مدینہ کے اندر اور گفتگو ہونا شروع ہوئی تو سید کائنات اس حجرے سے باہر نکل گئی، اور جب سہیلیوں نے آ کر سوال کیا کہ آپ تشریف نہیں لائیں، آپ کے گھر پر ہم آپ سے ملنے کے لیے آئے تھے، تو کہا کہ میں پسند نہیں کرتی کہ تم کسی کی برائی کرو کہ جو یہاں پر موجود نہیں ہے۔ قرآن مجید کی آیت ہے لا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، خبردار ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ؟ یہ کیوں کہا گیا کہ مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ، زندہ بھائی کا گوشت کھاؤ؟ یہ کیوں نہیں کہا گیا؟ باقاعدہ لفظ استعمال ہوا ہے فکرہتموہ، اور تم اس سے کراہیت محسوس کرو گے۔ فرق کیا ہے؟ گوشت تو گوشت ہے۔ علماء نے بیان کیا فرق ہے، جہاں بہت سارے فرق ہے اس میں سے ایک نقطہ اور ایک فرق یہ ہے کہ اگر زندہ انسان کے بدن سے کوئی بوٹی نوچ لی جائے، اسے نقصان پہنچا دیا جائے، زخمی کر دیا جائے، تو کچھ عرصے کے بعد زندہ انسان کے بدن کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ وہ ہیل اپ ہو جاتا ہے۔ توجہ رکھیے گا، وہ حصہ دوبارہ سے بھر جاتا ہے، وہ پہلے ہی کی طرح ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر یہی بوٹی مردہ بھائی کے گوشت سے نکالی جائے، مردہ بھائی کے بدن سے نکالی جائے، تو چونکہ مردہ ہو چکا ہے لہذا اب جو چیز الگ کر دی گئی ہے اب اس کا جبران ممکن نہیں ہے۔
کیا غیبت کرنے والا اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاتا ہے؟ اگر ایک مرتبہ یہ کام کر دیا، تم کتنا ہی جبران کرنے کی کوشش کرو، اس کا جبران ممکن نہیں ہے۔ اور پیغمبر اکرم ختم مرتبہ رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف ہے، باقاعدہ اس کے اندر اس بات کو واضح کیا گیا ہے کہ جب ایک مرتبہ غیبت ہو جاتی ہے اس کو جبران کرنا ممکن نہیں ہے۔ فرماتے کہ ان المغتاب اذا تاب فهو آخر من يدخل الجنہ وان لم يتب فهو اول من يدخل النار۔ فرماتے ہیں کہ جو شخص غیبت کرتا ہے اور غیبت کرنے کے بعد توبہ کر لیتا ہے، توبہ کر لی، گوشت واپس چلا جانا چاہیے، پلٹ جانا چاہیے، پیغمبر نے شاہ فرمایا جو شخص غیبت کرنے کے بعد چاہے وہ توبہ ہی کیوں نہ کر لے، جنت میں تو جائے گا لیکن جنتیوں کی صف میں سب سے آخر میں کھڑا ہوگا، اس کا اثر باقی رہے گا۔ فَهُوَ آخِرُ مَنْ يَدْخُلِ الْجَنَّةِ، تو وہ آخری انسان ہوگا جو جنت میں داخل ہوگا۔ وَإِن لَمْ يَتُبْ، اور اگر توبہ ہی نہیں کی، فَهُوَ أَوَّلُ مَنْ يَدْخُلِ النَّارِ، تو وہ پہلا انسان ہوگا جو جہنم میں جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اور اس کے علاوہ مولا سید سجاد پھر آگے بیان فرماتے ہیں وَأَمَّا لَا يَحِلُّ سَمَاعَهُ، اور ان تمام چیزوں سے انسان اپنے اس کان کو محفوظ رکھے کہ جس کو سننا صحیح نہیں ہے۔ اس کے بعد تیسرا حق جو اعضاء و جوارح کے اندر بیان ہو رہا ہے، اور پھر میں اپنی بات کو سمیٹوں گا، وحق البصر، اور اب آنکھ کا حق ہے۔ یہ تینوں حق ایسے ہیں کہ جس کا تعلق ہمارے سر سے ہے، اور اس کے بعد اعضاء و جوارح کے دوسرے حقوق بھی بیان کیے ہیں لیکن اس کا تعلق پھر سر سے نہیں ہے۔ سر کے اندر جو تین حقوق ہیں وہ یہ تین امپورٹنٹ حقوق ہیں کہ اپنی آنکھوں کے لیے کیا ہے کہ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ جتنے بھی حرام چیز ہیں اور محرمات ہیں ان سے اپنی آنکھوں کو محفوظ رکھو، سب سے پہلی بات تو یہی ہے۔ دوسری بات بیان فرمایا وَتَعْتَبِرُ بِالنَّظَرِ، اور دوسری بات یہ ہے کہ اپنی نگاہوں سے جب ان نگاہوں کو استعمال کرو تو اس سے عبرت حاصل کرو۔ کہاں ہم بہت دور چلے گئے، کہاں ٹی وی کی دنیا میں، انٹرنیٹ کی دنیا میں پہنچ گئے، موبائل کی دنیا میں پہنچ گئے، کہاں ہونا چاہیے تھا اور کہاں موجود ہیں، کتنا فاصلہ آ گیا کہ جب اپنی نگاہوں کو استعمال کرو تو عبرت کے لیے استعمال کرو۔ جب انسان لوگوں کو دیکھے، میں جوان ہوں، مجھ سے بوڑھے موجود ہیں، دنیا سے جا رہے ہیں، جو بوڑھے ہیں وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ دو احباب تھے جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں، یہ سمندر ہے، یہ سورج ہے، یہ چاند ہے، یہ ساری عبرت کی نشانیاں ہیں کہ کس میں ہے طاقت اور قدرت کی جو اس پوری دنیا کو بنانے والا ہے۔ اپنے گھر کے اندر، اپنے مال و دولت کے اندر عبرت کی نشانیاں ہیں کہ مکان وہ ہے کہ پہلے مکان موجود تھا، تم نہیں تھے، اب تم چلے جاؤ گے، مکان رہے گا۔ دنیا کی ہر چیز کے اندر عبرت موجود ہے۔ مولانا متقیان کا بڑا خوبصورت جملہ ہے کہ عبرتیں بہت ہیں، عبرت حاصل کرنے والے بہت کم ہیں۔ آنکھیں تو سب کے پاس موجود ہیں، زبان سب کے پاس موجود ہے، کان سب کے پاس موجود ہے، سب کے پاس وہی چیزیں ہیں، لیکن اس سے عبرت حاصل کرنے والے افراد بہت کم ہیں۔ اب قرآن مجید کی آیتوں کو اگر دیکھا جائے تو بہت کثرت کے ساتھ ان تینوں چیزوں کے بارے میں نازل ہوئی ہیں، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ میرے پاس گنجائش نہیں، لہٰذا چند ایک آیتوں کا آپ کی خدمت میں عرض کرو۔ ایک درود پڑھ دیجیے گا محمد و آل محمد پر۔ قرآن مجید کی ایک آیت ہے، ارشاد ہوا وَلَقَدْ ذَرْأَنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ۔ فرمایا کہ جب جہنم میں جہنمی جا رہے ہوں گے تو وہ جہنمی وہ ہوں گے، چاہے جنات میں سے ہو چاہے انسانوں میں سے ہو، یہ ایسے افراد ہوں گے جن کے پاس دل تو تھے لیکن جذبات نہیں تھے، جن کے پاس آنکھیں تو تھی لیکن دیکھتے نہیں تھے، جن کے پاس کان تو تھے لیکن سنتے نہیں تھے۔ کیا مطلب؟ ایسا کون سا شخص ہو سکتا ہے جس کے پاس آنکھیں اور کان اور ساری چیزیں سلامت ہو، اس کے بعد باوجود استعمال نہ کرے؟ استعمال کرنے پر مجبور ہے، استعمال کرتا ہی ہے۔ کہ یہ استعمال تو کرتے تھے لیکن جس مقصد کے لیے دیے گئے تھے اس مقصد میں استعمال نہیں کرتے۔
جس نے دیے تھے اس کے راستے پہ استعمال نہیں کرتے ہیں. کہ اولئک کالانعام. اللہ اکبر. اگر یہ قرآن مجید کی آیت نہیں ہوتی تو کسی میں مجال نہیں کہ انسانیت کے ایسے توہین کرے کہ یہ انسان نہیں ہیں، یہ جانوروں کی طرح ہیں. بل ہم اول، بلکہ جانور بہتر ہیں، یہ بدتر ہیں. اولئک ہم الغافلون، کیونکہ یہ غافل ہیں. ان میں صلاحیت موجود تھی، قابلیت موجود تھی، اختیار دیا گیا تھا، اس کے باوجود انہوں نے اللہ کے راستے میں استعمال نہیں کیا. وہ تو ایسے بیچارے تھے جنہیں مجبور کیا گیا تھا. اگر جانور رہے تو ان میں ان کا قصور کیا ہے؟ لیکن صلاحیت تو انسان کو عطا کی گئی تھی. آنکھوں کے بارے میں ملتا ہے کہ اپنی آنکھوں کو انسان 3 چیزوں کے اندر بطور خاص استعمال کرے، اور بار بار روایتیں آئی اس بارے میں کہ یہ آنکھ جاگنے والی ہو تو خدا کو بہت پسند ہے جب یہ رات میں شب داری میں جاگے. کیا یہ آنکھ خدا کو بہت پسند ہے جب خوف خدا سے رونے والی ہو. اب اس کی تفصیلات ہیں. اور یہ آنکھ خدا کو بہت پسند ہے جب حسین کے غم میں رونے والی ہو. لیکن میں عرض کروں، اب روایتوں میں تو یہ بات موجود نہیں ہے، لیکن اب میں تاریخ سے ایک جملہ عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، اور توجہ چاہتا ہوں کہ ہاں، ایک آنکھ ایسی ہے جو جاگنے والی نہیں تھی مگر خدا کو بڑی پسند تھی. وہ ویسے تو زندگی بھر جاگی ہے، لیکن ایک رات سو کر بتایا ہے کہ کبھی سوئی ہوئی آنکھ بھی خدا کو پسند آتی ہے. یا علی، یا علی. اور اس آنکھ کو نیند ہی نہیں آتی تھی مگر یہ کہ بستر رسول مل جائے. یہ آنکھیں وہ ہیں جب کھلی تھی تو رسول کے چہرے انور کو دیکھا تھا، اور جب رسول کی آنکھیں بند ہوئی تھی تو رسول نے علی کے چہرے انور کو دیکھا تھا. کسی نے کیا خوب کہا کہ یہ نام محبت کو ڈبویا نہیں کرتے، ہو جان کا خطرہ تو رویا نہیں کرتے. معلوم ہوا کہ بعض موقع پر رونا بھی معصیت پروردگار ہوتا ہے. رونا وہ ہو جو خوف خدا سے ہو. یہ نام محبت کو ڈبویا نہیں کرتے، ہو جان کا خطرہ تو رویا نہیں کرتے. بے ذکر خدا رات کبھی کھویا نہیں کرتے، اور بستر نہ ہو احمد کا تو سویا نہیں کرتے. یا علی، یا علی. یہ نام محبت کو اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. یہ نام محبت کو ڈبویا نہیں کرتے، ہو جان کا خطرہ تو رویا نہیں کرتے. بے ذکر خدا رات کبھی کھویا نہیں کرتے، بستر نہ ہو احمد کا تو سویا نہیں کرتے. ہر ذکر سے بالا ہے یہ حق کا ولی ہے، سوئے تو محمد جاگے تو علی ہے. علی کی بادشاہی ہے، علی اس پہ الہی ہے، زبان سے پہلے دل بولا علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا. یا علی، یا علی. دل آمادہ ہے تو میں ایک اور جملہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ انسان کچھ عبادتیں ایسی ہیں کہ جو آنکھ سے انجام دے سکتا ہے، زبان سے انجام نہیں دے سکتا. والدین کو پیار بڑی محبت بھری نگاہ دیکھنا. کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جو انسان زبان سے انجام دے سکتا ہے، آنکھوں سے انجام نہیں دے سکتا. قرآن مجید کی تلاوت کرنا ہے، نماز پڑھنا ہے. کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جو انسان کان سے انجام دے سکتا ہے، آنکھوں سے انجام نہیں دے سکتا. ذکر الہی سننا ہے، واعظ و نصیحت سننا ہے، واعظ و ارشاد سننا ہے، انسان کان سے انجام دے گا. لیکن ہاں، 2 چیزیں ایسی ہیں کہ جو انسان تینوں چیزوں سے انجام دے دیتا ہے. ایک قرآن ہے، دوسرے اہل بیت ہیں. قرآن وہ چیز ہے کہ دیکھنا عبادت، سننا عبادت، پڑھنا عبادت. اور اب سنیں گے پیغمبر اکرم کا جملہ ہے علی مرتضیٰ کے بارے میں، اور میں بہت خلاصتاً آپ کی خدمت میں روایت عرض کر رہا ہوں. فرماتے ہیں کہ من ذکر
فضیلۃ من فضائلہ. پھر فرماتے ہیں من کتب فضیلۃ من فضائلہ. پھر فرماتے ہیں ومن استمع الی فضیلۃ من فضائلہ. پھر فرماتے ہیں ومن قرأ الی کتابۃ من فضائلہ. اور تینوں مرتبہ فرمایا غفر اللہ غفر اللہ غفر اللہ. یعنی اگر تم علی کے فضائل کو زبان سے بیان کرو تو زبان کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اگر آنکھوں سے علی کو دیکھو تو آنکھوں کے گناہ معاف ہوتے ہیں، فضائل علی کو کان سے سنو تو کان کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور فضائل علی کو اپنے ہاتھوں سے لکھو تو ہاتھوں کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. زندہ باد زندہ باد مردہ آباد مردہ آباد. کے دشمنوں پہ لعنت بے شمار چوروں پہ لعنت بے شمار کے گھر کو آگ لگانے والوں پہ لعنت بے شمار. نعرہ حیدری. یا علی یا علی یا علی. جزاک اللہ. خدا خاتم الانبیاء بلند تر سلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. تو اگر ان چیزوں سے اعضاء و جوارح کے گناہوں کو معاف کرنا ہے تو یہی دو راستے ہیں، یا قرآن کا دامن پکڑ لو یا اہل بیت کا دامن پکڑ لو. جس کا دامن پکڑو گے یہ گناہوں کو معاف کرتا جائے گا. بس عزیزو بات کو مکمل کروں، اور چونکہ مجھے حکم یہ دیا گیا ہے کہ آج آپ تھوڑی سی جلدی گفتگو ختم کیجیے گا، لہٰذا بس میں اپنی گفتگو تمام تک پہنچا رہا ہوں. یہ تین اعضاء جس سے انسان اہم ترین کام اپنی زندگی کا انجام دیتا ہے، یہ سارے سر پہ رکھے گئے ہیں، اور یہی سر پہچان ہوتا ہے انسان کی زندگی کا، انسان کی شخصیت کا. جب بنی اسد والے مولا حسین کو کربلا کی زمین دینے کے لیے آئے تھے تو 3 شرطیں رکھی تھیں. انہوں نے شرطیں سنی، جانے لگے. لیکن میں جاتے ہوئے بنی اسد کے قبیلے سے عرض کروں گا، اے بنی اسد والو ذرا ٹھہر جاؤ، ذرا ٹھہر جاؤ اور پوچھو مولا حسین سے، مولا آپ کی پہچان کیسے ہوگی، آپ کی شناخت کیسے ہوگی. بنی اسد والے شاید یہ کہیں گے کہ شناخت کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، ہم چہرے حسین کو دیکھ رہے ہیں، ہم چہرے عباس کو دیکھ رہے ہیں، ہم چہرے علی اکبر کو دیکھ رہے ہیں. انسان کی پہچان 2 ہی چیزوں سے ہوتی ہے، یا سر سے ہوتی ہے یا لباس سے ہوتی ہے. لیکن ہائے جب عصر عاشور آیا اور 3 دن کے بعد بنی اسد والے دفنانے کے لیے آئے تو کوئی لاشا ایسا نہیں ہے جو پہچانا جا رہا ہو. میں کہوں گا اے بنی اسد والو تمہیں دقت کس بات کی ہے؟ کہیں گے کہ لاش کو پہچانا جاتا ہے تو 2 ہی چیزوں سے جاتا ہے، یا سر سے یا لباس سے. کسی لاشے پر نہ سر نظر آتا ہے نہ لباس نظر آتا ہے. ہم پہچانے تو کیسے پہچانے کہ کون سا لباس مولا کا لباس ہے، کون سا لاشا مولا کا لاشا ہے، کون سا لاشا غلام کا لاشا ہے، کون سا لاشا شہزادوں کا لاشا ہے، کون سا لاشا اصحاب اور انصار کا لاشا ہے. کیسے پہچانے؟ عزادارو اس سر پر کیا کیا مصائب ڈھائے گئے ہیں میں کل آپ کی خدمت میں عرض کر چکا. بات کو میں ذرا آگے بڑھاؤں گا. جب شہزادی سکینہ کے پاس اللہ اکبر یہ سر اقدس آیا ہے، سر اقدس کی کیفیت ایسی تھی. ویسے سر سے انسان پہچانتا ہے کہ کس کا سر ہے، لیکن سنیں گے روایت کا جملہ، یہ اب تک میں نے عرض نہیں کیا ہے. جیسے ہی سر حسین لایا گیا ہے اور سر کے اوپر سے رومال کو ہٹایا گیا ہے، شہزادی نے سوال کیا یہ کس کا سر ہے؟ وہ 4 سالہ بچی کہ جس نے اپنی ساری زندگی حسین کی زیارت کی تھی، جس کو نیند نہیں آتی تھی سوائے حسین کے سینے کے، ایک مرتبہ سوال کر رہی ہے حسین کا سر دیکھ کے، یہ کس کا سر ہے؟ کہا گیا جس کا سر تو نے مانگا تھا یہ اس کا سر ہے. بس 2 ہی موقع ایسے تھے جب حسین پہچانے نہ گئے. ایک سر حسین لایا گیا تو سکینہ نے نہ پہچانا، اور ایک وقت وہ تھا جب وقت رخصت
مولا حسین سید سجاد کے خیمے میں آئے اور جگا کر کہا سجاد اٹھو میں جا رہا ہوں. سید سجاد نے آنکھیں کھولی اور پھپھی اماں سے فرمایا یہ کون ہے؟ حضرکم علی اللہ، حضرکم علی اللہ. کہا یہ تیرا بابا حسین ہے. سید سجاد صبح عاشور سے لے کر عصر عاشور تک غش میں موجود تھے. نہیں معلوم کہ صبح سے لے کر عصر تک کیا گزری حسین پر. ابھی حسین نے جہاد نہیں کیا ہے، مگر تاریخ یہ کہتی ہے کہ 1900 زخم جس میں ناظرین حسین پر موجود تھے. میں کہوں گا تاریخ نے بدن پر لگنے والے جو زخموں کو تو گن لیا، مگر روح پر لگنے والے زخموں کو کون لگے گا؟ کسے کیا معلوم جب حسین علی اکبر کو لینے کے لیے گئے تو آنکھوں کی بینائی کیسے چلے گئی؟ جب عباس نے آواز بلند کی علیک من السلام تو کمر کیسے ٹوٹی؟ کسے کیا معلوم جو ششماہے کو اپنے ہاتھوں میں ذبح ہوتے ہوئے دیکھا تو 7 مرتبہ آگے بڑھ کر 7 مرتبہ پیچھے ہٹ کر بتایا حسین تو زندہ ہے مگر روح حسین زخم. الا ولعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أيّ منقلب ينقلبون. خداوند ان آنسوں کو رمال حضرت سیدہ میں جگہ عنایت فرما. ان آنسوں کے صدقے میں ہمارے تمام گناہ کبیرہ و صغیرہ کی مغفرت فرما. ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما. پریشان المومنین کی پریشانی کو دور فرما. بے اولاد مومنین کو اولاد صالحہ نرینہ عطا فرما. جو رزق کی پریشانی مبتلا ان کے لیے رزق حلال و طیب عطا فرما. جو رزق حلال کمار ان کے رزق میں برکت و وسعت و کثرت عطا فرما. زیارت کربلا معلی ہم سب کو نصیب فرما. شام کی زیارت ہم سب کو عطا فرما. 4 معصومین کی زیارت بار بار ہم سب کو نصیب فرما. حج اور عمرے کی سعادت سے ہم سب کو بہرمند فرما. تمام شیعان حیدر کرار کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. بانیان مجلس حاضرین مجلس کی جائز شرعی حاجات کو پورا فرما. ان تمام کی نیک توفیقات میں اضافہ فرما. تمام مظالم سے انتقام کے لیے اپنی آخری حجت اور ہادی امام عصر والزمان کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ان کے اعوان و انصار عاشقین و محبین میں شمار فرما. ایک سورہ فاتحہ کی درخواست ہے مرحوم محسن محمد علی معین حسینہ بھائی رحمت اللہ، حاضرین کی تمام مرحومین و مرحومات اور کل مومن و مومنات کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين.